السلام علیکم، ویلکم ٹو رپورٹ کارڈ۔ میں ہوں ابسا کومل۔ حزب اختلاف چیئرمین سینٹ کی تبدیلی چاہتی ہے اور اس ضمن میں تحریک عدم اعتماد لانے کو ہے۔ چیئرمین سینٹ کے لیے اپوزیشن کے متفقہ امیدوار سینیٹر حاصل بزنجو نے کہا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں جیتنے کے لیے 53 ووٹ درکار ہیں اور 60 ملیں گے، جبکہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ تنازعات سے بچنے کے لیے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو خود استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ ان کو متفقہ اپوزیشن لائی تھی، لیکن اب حالات مختلف ہیں اور وقت کا تقاضا یہی ہے۔ سینٹ وفاق کا ادارہ ہے، صوبوں کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری سب سے زیادہ اس پر عائد ہوتی ہے، چنانچہ ایسے میں متحدہ اپوزیشن چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی طرف ہے۔ ایسے میں صادق سنجرانی کو کیا لاہی عمل اپنانا چاہیے؟ اس پر ہمارا سوال کچھ اس طرح سے ہے۔ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ، چیئرمین سینٹ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے بلاول بھٹو۔ صادق سنجرانی کے لیے بہتر راستہ کیا ہے؟ آپ کے خیال میں دو آپشنز ہیں، استعفیٰ یا پھر ووٹنگ کا انتظار۔ سب سے پہلے ہم بے نظیر کی طرف جائیں گے۔ بے نظیر، آپ کیا سمجھتی ہیں بہتر راستہ کیا ہوگا؟ میرے خیال سے تو ووٹنگ کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں حکومت کے ابھی تک جتنے بھی رہنما ہیں وہ ابھی تک کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے یہ جو نو کانفیڈنس موشن ہے یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر سینٹ کے چیئرمین کو ہٹا دیا جائے گا۔ فواد چودھری صاحب نے یہ بات کی تھی، شیخ رشید صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے۔ پھر یہاں تک بات ہو رہی تھی کہ اپوزیشن کے کچھ سینیٹر ہیں جو شاید وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے حق میں ووٹ دیں گے۔ تو پھر میرے خیال سے کہ ساجد سنجرانی صاحب کو ویٹ کرنا چاہیے کہ ووٹنگ ہو، پتہ چلے حکومت کتنے پانی میں ہے، سینٹ میں کتنے ووٹ ہیں، اپوزیشن کا بھی پتہ چلے کہ اپوزیشن کے جو سینیٹر ہیں وہ کتنے ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز جو حکومت کے حق میں جاتی ہے سینٹ کے الیکشن میں، جو قومی اسمبلی میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ سینٹ میں جو ایک آئین میں ہے ڈیفیکشن اور ڈسکوالیفیکیشن کلوز، وہ سینیٹرز پہ اپلائی نہیں کرتا۔ تو اگر ایک سینیٹر اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ کرے، کیونکہ سینٹ میں سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے، تو اس کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا، تو یہ حکومت کے حق میں جاتی ہے۔ تو اگر کوئی اپوزیشن کے لیڈر چیئرمین سینٹ کو ووٹ دیتے ہیں اور اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیتے ہیں، تو پھر اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ کتنے اپوزیشن لیڈر ہیں جو حکومت کے ساتھ ہیں اور کتنے نہیں ہیں۔ ہارس ٹریڈنگ کی بھی اس میں بہت زیادہ بات ہوتی ہے۔ لیکن اب سر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو ایشو ہے وہ یہ ہے، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس سے عوام کو، آپ کو، مجھے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ابھی ان کو ہٹا دیا جائے گا، 2 سال بعد پھر سینٹ میں الیکشن ہوں گے، پی ٹی آئی کو اکثریت مل جائے گی، پی ٹی آئی اپنے چیئرمین لے آئیں گے، یا اس سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے یہ ایک چھوٹی سی جیت ہوگی اپوزیشن کے لیے، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چھوٹی سی جیت ہوگی محض یہ اپوزیشن کے لیے۔ ووٹنگ کا انتظار کرنا چاہیے چیئرمین سینٹ کو، آپ کے خیال میں؟ حسن نثار صاحب، جو بلاول بھٹو صاحب استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں چیئرمین سینٹ سے، کیا یہ درست ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا درست ہے غیر درست ہے، لیکن جہاں تک ان کا استعفیٰ دینا ہے، میں تو زندگی کا ایک جنرل رول ہے اس کی بات کرتا ہوں کہ جیسے سپاہی کو آخری گولی تک لڑنا چاہیے، اس لیے سیاستدان کو آخری سانس تک، آخری ووٹ تک لڑنا چاہیے۔ وہ سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے۔ آخری وقت تک لڑو، اگر تم سمجھتے ہو تم حق پہ ہو، جسٹیفائڈ ہو، کوئی دھاندلی ہو رہی ہے، واردات ہو رہی ہے، تو لڑو، آخری حد تک لڑو۔ ٹھیک ہے، ووٹنگ کا انتظار کرنا چاہیے، آخری حد تک لڑنا چاہیے۔ آپ کے خیال میں حفیظ اللہ نیائی صاحب، کیا لاہی عمل اپنانا چاہیے صادق سنجرانی صاحب کو؟ استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ دیکھیں یہ الیکٹڈ باڈی ہے نا، کوئی سند دے کے تو نہیں آئے کسی بڑی یونیورسٹی کی جنہوں نے کہا ہوگا کہ یہ آپ کو 3 سال کے لیے اعزازی طور پہ سند یافتہ چیئرمین سینٹ بنا دیا گیا۔ ایک ووٹنگ ہوئی تھی، اور ووٹنگ بھی کیا ہوئی تھی اس کی بھی ایک پوری ہسٹری ہے۔ جتنی دفعہ ڈسکس کریں گے اتنی دفعہ تکلیف ہوگی، بلکہ تکلیف بڑھتی جائے گی جب بھی آپ اس کو ڈسکشن میں لائیں گے۔ یہ وہی مرحلہ تھا جب پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف یکجاں 2 کالم نظر آئے تھے۔ یہ وہی وقت تھا جب بالکل 3 بھائی سامنے آئے تھے، قادری، زرداری اور عمران خان۔ یہ وہی وقت تھا جب بلوچستان اسمبلی کا سانحہ جو ہے دیکھا، جس کو 20-30 سال بعد جو ہمارے مورخ ہیں وہ اس کے اوپر صحیح تبصرہ کریں گے، جب ہر طرح کی جو اوپر سے دباؤ یا جو گرد ہے وہ چھٹ جائے گی۔ پھر عمران خان صاحب نے ان کو دے دیا تھا، یہ جو باپ بنا تھا کہ آپ لوگ اپنا سینیٹر لائیں، انہوں نے جائے زرداری صاحب کے حوالے کر دیا تھا کہ جی ادھر سے جو ہمیں حق تفویض ہوا ہے ہم زرداری صاحب آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنا سینٹ کا چیئرمین بنا دیا تھا اور ان کو ڈپٹی چیئرمین۔ اس کے بعد جب یہ بنے تو آپ ان کو ووٹس ملے۔
اب اگر یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرا اعتماد اگر آج کے وزیر اعظم پہ، میں نیشنل اسمبلی کا ممبر ہوں اور میرا ختم ہو جاتا ہے اور میں ووٹ اس کے خلاف دیتا ہوں، تو اس کے بعد میرا حق یہ کون چھین سکتا ہے؟ میں بالکل یہ نہیں سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو ہے نا اس کا فلاں کا حق ہے کہ جو ہے کہ وہ یہ کام کرے یا اس کو کانٹیسٹ کریں. بے نظیر صاحب جو فرما رہی تھی، دیکھیں اس کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں، حتمی بات ہے کہ اپوزیشن اگر اجلاس اپنا گورنمنٹ اجلاس نہ بلاتی خواری ہوتی، الیکشن یہ ہاریں گے ذلت ہوگی، جیتیں گے رسوائی ہوگی. کیسے جیت جائیں گے بھائی؟ وہ ضمیر کے بعد وہ ضمیر صاحب جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، عمر سے پہلے انتقال فرما گئے، جو 2003 2004 2005 میں ضمیر ہوا کرتے تھے. اب تو ضمیر کے بغیر گزارا کرنا پڑ رہا ہے. یہ قوم ضمیر کے بغیر ہے. دینا چاہیے واضح آپ کا موقف، کہہ رہے ہیں آپ الیکٹڈ باڈی ہے، ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. میں تو آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں بی میں نے کہتا ہوں کہ سجرانی صاحب جس سلیقے کے آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، ان کے شان ہی نہیں تھا کہ وہ جو ہے اس طرح ان لوگوں کی دھاندلی کے لیے اعلیٰ کار بنے. جو حکومت دھاندلی کا سوچ رہی ہے یا ہارس ٹریڈنگ کر رہی ہے یا ہر طرح کے جتن کر رہی ہے، اس کا اعلیٰ کار بنے. انہوں نے تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ شریف آدمی ہے. بھٹی صاحب آج صبح خبریں آ رہی تھی کہ چیئرمین سینٹ استعفیٰ دے رہے، پھر شبلی فراز صاحب نے تردید کی آ کے ان خبروں کی. تو آپ کے خیال میں یہ استعفے کا مطالبہ جائز ہے چیئرمین سینٹ سے اس وقت، یا پھر ووٹنگ کا انتظار کیا جائے؟ وہی شبلی فراز جو پیٹرول گاڑی میں ڈیزل ڈلوانے گئے تھے، وہی شبلی فراز، وہی جو ملاقات کرنے گئے تھے مولانا فضل الرحمان سے، وہی شبلی فراز صاحب. اچھا وہی ہیں. ٹھیک بڑی مہربانی. دیکھیے لائے عمل وہاں ہوتا ہے جہاں حکمت ہو، اصول ہو، منطق ہو، جہاں اخلاقیات کا کوئی معاملہ ہو. بلاول بھٹو صاحب آج استعفے کا مطالبہ بھی ان کا درست ہے، اور کل بلاول بھٹو صاحب جب صادق سنجرانی کو لڈو کھلا کر کہہ رہے تھے کہ آج ضیاء کے اوپننگ بیٹسمین کو میں نے شکست دے دی تھی، وہ بھی درست ہے. یہ سارے درست ہیں، یہ غلط ہو ہی نہیں سکتے. یہ بڑے عقل مند ہیں، یہ ہماری ذہنوں سے، فہموں سے، عقلوں سے بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں. یہ انہوں نے بڑی اس دنیا کا ٹھیکے اٹھائے ہوئے ہیں. خیر سے 8ویں بار ایک ٹوتھ لیس آفس کے 22 کروڑ لوگوں کے لیے ہومیوپیتھک عہدہ ہے، اس پر آج پھر ہم گفتگو کر رہے ہیں. 8ویں بار تو مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے صرف اسی رپورٹ کارڈ میں. صادق سنجرانی صاحب 1 سال 4 مہینے 11 دن چیئرمین رہے ہیں. باقی ملک کے چھوڑیں، بلوچستان میں کوئی ایک منصوبہ، کوئی کسی ایک آدمی کو کوئی فائدہ، کوئی ایک تحصیل، کوئی ایک ضلع، کوئی ایک یونین کونسل میں تبدیلی. اچھا کئی بار کہہ چکا ہوں کہ سینٹ کی کوئی ویلیو نہیں بھائی. آپ کے رضا ربانی، بابائے جمہوریت رضا ربانی، جو ویسے تو فرت اللہ بابر ان کی جمہوریت سروں پہ ہے، لیکن وہ زرداری صاحب سے کبھی نہیں پوچھتے. وہ بابائے جمہوریت 1 سال اسمبلی کے اپنی چیئر پہ بیٹھ کے کہتے رہے میاں صاحب ادھر قدم رنجا فرما دیں، میاں صاحب ادھر قدم رنجا، پھر ریزائن دے کے چلے گئے اور پھر منا کے واپس لایا. اس کی بس اتنی ویلیو ہے کہ 11.5 مہینے ہو گئے ہیں قائد انقلاب عمران خان نے ادھر کا منہ بھی نہیں کیا، سینٹ میں تشریف ہی نہیں لائے. یہ ہے اس کی ویلیو، یہ ہے اس کی حیثیت. اور پھر دوسری بات یہ ہے، خدا کے لیے ہم کن چکروں میں پڑ رہے ہیں. کل آزاد زرداری صاحب کا اسی میں مفاد تھا، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جا ملے. آج قیدی زرداری صاحب کا اسی میں مفاد ہے، وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں. اللہ کے نام پہ مہنگائی نے جو حال کر دیا اس پر بات کریں، کاروبار کا جو حال ہے اس پر بات کریں، بے روزگاری پر بات کریں، ڈالر پر بات کریں، امپورٹ ایکسپورٹ پر بات کریں، غریب اور عام آدمی کے مسائل پر بات کریں. ہم صادق سنجرانی اور حاصل بنجو سے کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ باقی چھوڑیں، آپ جہاں بیٹھی ہیں کل کراچی کا حال دیکھ لیں. 2 دن کی بارش ہوئی ہے، بھٹو بہ گیا ہے. 2 دن کی بارش ہوئی ہے، بھٹو بہ گیا. 2 دن کی بارش ہوئی، وہ لوور کلاس، مڈل کلاس کی ایم کیو ایم اور وہ جو استادوں والے وہ سارے بہ گئے. اس ٹاپک کے اوپر بھی ضرور بات کریں. بھٹی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل. محمل کی طرف جائیں گے. ابسا کومل ایک بات سن لیجیے گا. سڑکیں تالاب بن گئی ہیں، خدا کے لیے اتنے لوگ باتیں فون کر رہے ہیں. سڑکیں تالاب بن گئی ہیں، نالے اوور فلو ہو گئے ہیں، M9 موٹر وے بہ گئی ہے، سپر ہائی وے نیشنل ہائی وے کو ملاتا نادر بائی پاس بہ گیا ہے. 48 ٹھیک ہے بھٹی صاحب، بالکل. محمل کی طرف جائیں گے. محمل ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں یہاں پہ. جی پلیز ایڈ کریں آپ. اب سر یہ ابھی ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ سینٹ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. سینٹ کی اہمیت ہے،
اور اس سے اس لیے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں ابھی جب سے پی ٹی آئی حکومت میں آئی ہے اس کو 1 سال ہو گیا ہے، انہوں نے کتنے قانون پاس کرائے، کتنے قانون 10 قانون ہیں جو نیشنل اسمبلی سے آئے ہیں، جس میں سے زیادہ تر بجٹ پہ ہیں، یا تو ان کا منی بجٹ ہے یا ان کا بجٹ ہے. ایک کوئی اسموکنگ پہ تھا، مطلب ایک چلے فاٹا پہ تھا جو چلے ایک بڑی میجر ڈیولپمنٹ تھی. اس کے علاوہ اور ہوتا کیا ہے کہ زیادہ تر یہ جو قانون ہوتے ہیں یہ آ کے سینٹ میں پھنس جاتے ہیں، اور سینٹ میں پڑے ہوئے ہیں ابھی زیادہ تر یہ قانون، کیونکہ پاس نہیں ہو رہے، کیونکہ سینٹ میں پی ٹی آئی کی اکثریت نہیں ہے. تو سینٹ کی اہمیت ہے، قانون سازی کے لیے سینٹ کی بہت اہمیت ہے، لیکن آپ کو اس کے لیے حکومت کو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے قانون پاس کرانا ہوگا، جو حکومت نہیں کرنا چاہتی، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہتی. ایوان بالا کی امپورٹنس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. بالکل محمل کی طرف جائیں گے، وقت ہمارے پاس کام ہے. بھٹی صاحب ٹھیک ہے، آگے جا کے ایڈ کر دیجیے گا. محمل آپ کے خیال میں ویسے اوور آل آپ اپوزیشن کے اس طرز عمل کو کیسے دیکھ رہی ہیں کہ اپنے ہی لائے ہوئے نمائندے پر پہلے عدم اعتماد اور اب اس حد تک کہ ووٹنگ کا انتظار کر لیا جائے، ان سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں بلاول بھٹو؟ دیکھیں افسر، میں تو اس میں استعفے کا ہی لوں گی آپشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ پہلے غالباً ہوں گے چیئرمین سینٹ جو کہ ایکچولی ووٹ آؤٹ ہوں گے. اگر انہوں نے ویٹ کیا نا، یہ ووٹنگ کے انتظار کیا، تو پھر یہ ووٹ آؤٹ ہوں گے پہلے. تو وہ کیونکہ آج بھی اپوزیشن کا جو لنچ تھا اس پہ 63-64 لوگ تھے اپوزیشن کے سینیٹرز جو تھے، ان کی بڑی اسٹرینتھ ہے. اتنا بڑا مارجن ہے کہ میرا نہیں خیال کہ جتنی مرضی ہارس ٹریڈنگ کر لے، جتنی مرضی یہ حربے استعمال کر لے، ان کو کوئی کامیابی نہیں ہوگی. تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنی عزت، کیسی لیگیسی وہ دینا چاہتے ہیں. کیا وہ یہ لیگیسی دینا چاہتے ہیں کہ میں ایک تو خیر وہ ایسے چیئرمین سینٹ تھے جو الیکٹ ہوئے تھے بڑے مسٹیریس سرکمسٹانسز میں، ہمیں پتہ ہے، ہم اس پہ زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتے کہ کس طرح ہوئے تھے. اور ہاں اس وقت پیپلز پارٹی کا رول اچھا نہیں تھا اس کے اندر. تو آج جو ہے پیپلز پارٹی اگر اس اپنی غلطی کو ریکٹیفائی کرنا چاہ رہی ہے اور وہ نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہو کے ان کو چینج کرنا چاہیے، ان کا جمہوری حق ہے. تو میرے خیال میں ان کو ایک ایسی لیگیسی بہتر رہتا ہے کہ اگر وہ عزت سے چلے جائے، استعفیٰ دے کر چلے جائے اور کہے جی کہ آئی ہیو ڈن جسٹس ٹو مائی آفس ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میں کن سرکمسٹانسز میں الیکٹ ہوا تھا، کس طریقے سے ہوا تھا، سب کو پتہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایکچولی اپوزیشن کا ایک بڑا امپورٹنٹ، کیوں گورنمنٹ اتنی زیادہ ٹرائی کر رہی ہے کہ یہ نہ ہو، کیوں یہ لوگ ہارس ٹریڈنگ کی باتیں، کیوں یہ آفریں کر رہے ہیں جو بیہائنڈ دا سینز آفرز ہو رہی ہیں لوگوں کو کہ اتنے پیسے لے لو یا اس طرح کر لو، یا کسی کو دھمکی لگا رہے ہیں کسی کو. کیوں اگر اتنا امپورٹنٹ نہ ہوتا تو کیوں نہیں چینج ہونے دے رہے ہیں؟ یہ کیونکہ اپوزیشن کا ایک بہت بڑا میسج جائے گا گورنمنٹ کو. یہ اے پی سی میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے اس کو چینج کر کے ہی رہنا ہے. تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ میسج ہے، سگنیفیکنٹ ہے. یہ بے شک چھوٹی چیز ہو لیکن سمبولک ہے بہت بڑی. اور دوسری وہی میں بے نظیر کی بات کو انڈورس کروں گی کہ وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ سینٹ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی ساری لیجسلیشن، قانون سازی ادھر سے ہوتی ہے. ان کو لگتا ہے شاید اس لیے نہیں امپورٹنٹ کہ وہاں پہ عمران نہیں آیا یا وہاں پہ میاں صاحب نہیں گئے یا خان صاحب نہیں گئے یا کوئی اس طرح کی چیز. یہ نہیں ہوتا. یہ تو سینٹ کی امپورٹنس بہت ہے ہماری لیجسلیٹو اس میں قانون سازی کے اندر. استعفے کی کا آپشن آپ لے رہی ہیں اور یقیناً بالکل ہمیں سارے معاملے کے اندر بہت کنفیوژن نظر آئی. پہلے چیئرمین سینٹ کا جو اشائیہ تھا اس میں نون لیگی سینیٹرز کا بھی موجود ہونا، پھر بعد میں ان کی طرف سے کہا جانا کہ ہمیں لگا تمام سینیٹرز کو بلایا گیا اور مولانا سے ملاقات ہونی. حکومتی اس کو ایک مختلف رنگ مولانا صاحب نے دیا اور حکومتی سائٹ سے اس کو ایک مختلف رنگ دیا گیا. بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس معاملے سے متعلق کیا ہوتا ہے. ایک اور اہم معاملہ ہے، اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا لاہور میں واقع 4 کنال 17 مرلے کا گھر سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ ان کے بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے گئے ہیں. گزشتہ برس نیب کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے دبئی میں 3 فلیٹ، ایک لگژری گاڑی، گلبرگ لاہور میں ایک گھر اور اسلام آباد میں 4 پلاٹس ہیں. اسحاق ڈار بیرون ملک 3 کمپنیز میں شراکت دار ہیں اور ان کی اہلیہ کے پاس پاکستان میں 6 گاڑیاں ہیں. میاں بیوی نے ہجویری ہولڈنگ کمپنی میں 34 لاکھ اور 53,000 کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے. اسحاق ڈار پچھلے سال نومبر میں اپنے علاج کی غرض سے برطانیہ گئے تھے. ان پر منی لانڈرنگ کا کیس ہے. تاہم متعدد نوٹسز جاری ہونے کے باوجود اسحاق ڈار ٹرائل کے لیے پیش نہیں ہوئے. اس تمام معاملے پر ہمارا سوال کچھ یوں ہے. لانڈرنگ کیس، اسحاق ڈار کا لاہور میں واقع گھر سیل کر دیا گیا، بینک اکاؤنٹس منجمد، اسحاق ڈار بیرون ملک مقیم ہیں اور کئی نوٹسز کے باوجود غیر حاضر ہیں. کیا ٹرائل کے بغیر نیب کا اسحاق ڈار کے اثاثے منجمد کرنے کا عمل درست ہے، ہاں یا نہیں؟ سب سے پہلے ہم ارشاد بھٹی صاحب کی طرف جائیں گے. بھٹی صاحب، یہ بھی اطلاعات ہے کہ نیب نے 500 ملین روپے اسحاق ڈار کے 3 منجمد اکاؤنٹ سے قومی خزانے میں جمع بھی کرا دیے ہیں. ابھی ٹرائل سے پہلے یہ اثاثے سیل ہونے کا عمل آپ کے خیال میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟
देखिए हुदैबिया वादा माफ़ गवाह, मेरे बाबू जो थे हुदैबिया के वादा माफ़ गवाह, और अरबी शेख के लेटर पैड पर टू होम इट मे कंसर्न ऊपर लिखा हुआ लेटर पैड आज भी मैं पढ़ता हूँ, उसको मैंने रखा हुआ है कि बड़े कीमती हैं। टू होम इट मे कंसर्न के 3 खत हैं और 1 अरब के करीब उनसे पैसे ले लिए, जिनके कोई जो ऊँटों पर आए हैं ऊँटों पर चले गए हैं, कोई चेक नहीं, कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं। कहा मैं मशीर था, ये मेरी सर्विसेज है। बहसीत वज़ीर ख़जाना मफरूर होकर 3 माह की छुट्टी पर पतली गली से निकलने वाले, लंदन में लेटकर नेशनल गुलबर्ग में अकाउंट खोलकर तकरीबन सेनेटर बन जाने वाले, और हुकूमत पाकिस्तान और बरतानवी हुकूमत के दरमियान वापसी का जब मशरूत मुआहदा इनका हुआ तो उसके बाद सियासी पनाह की दरख्वास्त देने वाले मेरे महबूब कायद के महबूब इसहाक डार की जायदाद जब्तगी बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि ये हुकूमत ना हुकूमत कर रही है या ना ये नैब ने कहा, ये अदालती हुक्म पर हुआ है और बड़ा लंबा प्रोसेस है, 1.5 साल लग गया तकरीबन। पहले 3 दफ़ा इन मौसूफ को बुलाया गया है, फिर मोहलत दी गई है, फिर इश्तिहारी करार दिया गया, अखबारात में इश्तिहारात दिए गए, घर के बाहर नोटिस लगाए गए, इनकी मेडिकल रिपोर्टें और इनका जो मौक़िफ़ है वो मुस्तरद हुआ, फिर जज बशीर साहब ने गिरफ्तारी आर्डर जारी किए, फिर अदालत के हुक्म पर जायदाद जब्तगी हुई। पहले मरहले में 50 करोड़ जो इनके अकाउंट में पड़ा हुआ था, एक तो 50 करोड़ पड़ा हुआ था, अच्छा वो ले लिया। दूसरे मरहले में गुलबर्ग का ये छोटा सा जो घर है 4 कनाल 17 मरले का, ये ले लिया, जिसकी नीलामी के लिए उन्होंने 13 से 15 करोड़ कीमत रखी है। इसके बाद बाकी जायदाद है। उन्हें अदालत में पेश होना चाहिए था, उनको आना चाहिए था। ये जो जब्त होती है ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आप अदालत में पेश नहीं होते। अभी भी उनके पास कानूनी फोरम्स मौजूद हैं, वो उसके मुताबिक जा सकते हैं, मगर बिल्कुल दुरुस्त है और अदालत ने कहा है तो इसलिए मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये गलत है। ठीक है ये मतलब आपके ख्याल में बिल्कुल हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। महमल की तरफ जाएंगे। महमल, ये बात दुरुस्त है कि कई नोटिस इसहाक डार साहब को जारी हुए लेकिन वो पेश नहीं हुए, जो कार्रवाई नैब कर रहा है आपके ख्याल में ये जस्टिफाइड है? देखिए अफसा, मैं लॉयर तो नहीं हूँ लेकिन मेरी जो वकला से बात हुई है कि ये हमारे लॉ के अंदर तो है कि अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं या इस तरह की कोई चीज़ हो तो उनके जायदादें सील हो सकती हैं और उनके जो है बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ हो सकते हैं। ये हमने पहले भी देखा है। ये अलबत्ता एक अलहदा चीज़ होती है कि सज़ा जो एब्सेंशिया में देना वो बहुत कम होता है, हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं हुआ। और ये मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी इन्होंने सील कर दी थी, गालिबन शरीफ ख़ानदान की भी इन्होंने इस तरह से सील की थी। लेकिन जो इसहाक डार साहब की अपनी फैमिली और वो जो उन्होंने प्ली ली है, वो कहते हैं कि जो हमारे ऊपर रेफरेंस यानी इसहाक डार साहब के ऊपर जो रेफरेंस है वो टैक्स इवेजन के, उन्होंने टैक्स फाइल नहीं किए, टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किए। तो वो कहते हैं कि वो तो पिछले 34 साल से फाइलर हैं और उन्होंने कोई साल मिस नहीं किया उन्होंने टैक्स। तो ये जो रेफरेंस है ये गलत है। वो इसलिए कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है बिकॉज अगर तो रेफरेंस सही होती वो तो इसको कंटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने इसके खिलाफ अपील भी की हुई है। दूसरा ये है कि क्योंकि वो ट्रायल पे तो इसलिए गालिबन नहीं आ रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता ही है किस तरीके से हर छोटी सी चीज़ के ऊपर पकड़ के फ़ौरन जेल ले जाते हैं। अभी केस भी नहीं होता, किसी का कोई ताल्लुक भी नहीं होता तो उठा के जेल में डाल देते हैं। तो उनकी तबीयत नहीं ठीक तो वो जो भी वजह है वो नहीं आए। तो मेरे ख्याल में इसमें मैं हाँ नहीं का उस तरह से ऑप्शन है। कानून में ज़रूर इसकी गुंजाइश है लेकिन वो जो खुद हैं वो उनकी ये प्ली है, तो इसके अंदर मैं हाँ नहीं का ऑप्शन नहीं ले रही बिकॉज कानून तो कहता है कि हाँ है, लेकिन मेरे ख्याल में इसको मैं इसलिए ठीक नहीं उस तरीके से सूरत हाल ग्राउंड रियलिटीज को देखते हो आप ऑप्शन कोई नहीं ले रही लेकिन आप कहते हैं कानून में जरूर इसकी गुंजाइश है। हसन साहब आप क्या समझते हैं? मैंने क्या समझना भाई, ये अजीब तरह की एक कम्युनिटी है भाई। लोगों के कपड़े उतार के ये दरबारों मज़ारों पे चादरें चढ़ाते हैं, लोगों को कप पीने का साफ पानी छीन के ये अर्के गुलाब से गुस्ल देते हैं। घर का नाम है हजवेरी, पेशा है इसका हेरा फेरी। बैकग्राउंड पूरे लाहौर शहर को पता है। अगर ये मफरूर है जो कि है, ये फिक्रा महमल के अगर कानूनी तकाजे पूरे हो चुके हैं जो कि शायद हो चुके हैं तो 100% दुरुस्त है। और इस प्रैक्टिस का दायरा वसी करो, इसकी रफ्तार तेज करो और इंश्योर करो एक बात कि कल कला ये वारदात ये फिर आके सारा कुछ क्लेम ना कर लें। आप लोगों का माजी ऐसा शर्मनाक है कि इसका तो घर ऑक्शन करोगे तो लेना किसी ने नहीं। मैं ही शायद जाके को बोली लगाऊं
کو تو لینے کی ضرورت کوئی نہیں کرے گا. یہ بھی میمل نے بھی ہلکا سا حوالہ دیا ہے کہ پہلے بھی ہوا تھا یہ ختم کرو یہ کاروبار ہے. جانتے ہیں ہم کہ چور ہیں, اور کچھ لوگوں نے فیشن بنا لیا, وہ جکتے مارتے ہیں انورٹڈ کامز میں لکھ لکھ کے کالمز میں کہ یہ چور ڈاکو لٹیرے, چور ڈاکو لٹیرے. یہ کیا ورد کر رہے ہو؟ اور جب تک تکلیف ہوگی مریض چیخے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ تمہاری بیبے کو دعائیں دے گا. بالکل کرو, اب بھی نہیں کرو گے تو پھر بچت کوئی نہیں ہے. اب تو گئی یار, تماشا بنایا ہوا ہے. پان فروشوں کی اولادیں ہیں, جسٹیفائی کر نہیں پا رہی. پان فروش ہونا بری بات نہیں ہے, سائیکل کرائے پہ چلانا بری بات نہیں ہے, وہ کچھ تو کرو. لیونگ بیونڈ مینز ہے کہ 2 4 1 2 3 4 5 7 10% کا فرق ہوگا. ان کے پاس سرے سے جواب ہی نہیں کسی بات کا, سوائے وہ جو ارشاد بھٹی صاحب کے جو فیوریٹ اونٹ ہیں, اونٹوں کے علاوہ کوئی جواب نہیں, خطوں کے علاوہ کوئی جواب نہیں. آپ سوال پوچھ رہے ہو. بند کرو یہ کاروبار, یا ملک ٹھیکے پہ دو کسی کو جو چلانے کے اہل ہو. سوری میں کچھ زیادہ بول گیا. ہجویری صحیح نہیں حسن صاحب, ہاں کا آپشن آپ لے رہے ہیں. ہجویری سے ہیرا پھیری تک, واہ جی واہ, کیا فکر ہے جی, کمال کمال. انہوں نے خواتین کی حفیظ اللہ چادریں نیازی اتار صاحب. لی, انہوں نے ہماری چادریں نسلیں کھا گئے اور عرق گلاب سے غسل دیتے رہ گئے. کمال ہے جی کمال. ٹھیک ہے نیائی صاحب, ٹھیک ہے بھٹی صاحب, آگے آپ دونوں کا پوائنٹ آ گیا سامنے. نیائی صاحب کی طرف, نیائی صاحب احتساب کے حوالے سے جو بھی تحفظات ہیں اور نون لیگ کے خاص طور پر, لیکن یہ حاضر نہ ہونا آپ کے خیال میں کیا یہ کسی طریقے سے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں اسحاق ڈار صاحب واپس آتے, ان کیسز کا سامنا کرتے؟ پہلی تو بات ہے کہ میں حسن صاحب کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ کبھی بھی کوئی ایسی پراپرٹی نہ لیں. ماضی میں جتنے لوگوں نے لی تھی, لسٹ لمبی ہے, ان بیچاروں کے پیسے ہی پھنس گئے تھے اور پراپرٹی بھی ان کو واپس کر دی گئی تھی. کیونکہ حسن صاحب میرے بہت ہی محترم بڑے پیارے بھائی ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, اس لیے میں تو کیا سمجھتا ہوں کہ بالکل پیسہ نہ پھنسائیں, بلکہ ایک کیس کو میں جانتا ہوں بیچارے روتے پھر رہے ہائی کورٹ میں کیس کیوں کہ میرے پیسے تو واپس کرو, کہ پراپرٹی آپ نے دے دی ہے. اور ایک شوگر مل کی بھی یہی کہانی ہے, وہ لمبی کہانی. نیائی صاحب شکریہ. دوسری بات یہ ہے, بی بی کتنی دفعہ کہوں کہ شرن حلال ہے, کسی بھی حرام کام سے اوائڈ کرنا جو محمل نے ملفوف لفظوں میں بتایا ہے, اس کو اوائڈ کرنا شرن حلال ہے. یہ ڈیوٹی ہے میری شرن کہ میں اس نیب سے بھاگوں. اسحاق ڈار کا مجھے نہیں پتا, جس نیب کے بارے میں سب جان چکا ہوں میں اس سے بھاگوں. دیکھیں قصہ یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کیا ہے, یہ ساری ہم باتیں ڈسکس نہیں کرتے رہتے. اس کے بارے میں ہماری جو ریزرویشنز ہیں, ہماری جو تحفظات ہیں, دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں جب آزادی دلائی, تھا وطن ذہن میں اپنے کوئی زندہ تو نہیں تھا. یہ جو جیل کے اندر جیل بنا دیا پاکستان کو, لیونگ بیونڈ مینز, مجھے اس کا کوئی ترجمہ بتا دیں کہ کیا ہوتا ہے. آپ کہتے کہ آپ بھائی 2 دفعہ فائنانس منسٹر رہے ہو, یہ ہیرا پھیری ہوئی ہے, آپ حساب دیں, اخلاقی جرت دو, آپ میں قریب تری نہیں بتا دیں. لیونگ بیونڈ مین, اسحاق ڈار کا مجھے نہیں پتا کیا کیپیسٹی ہے, لیکن اس کوالٹی کا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ زرداری صاحب نے کہ مجھے یہ فائنانس منسٹر دے دو نواز شریف ادھارا, تو اس کے لیے 10 15 20 40 ملین ڈالرز کمانا مشکل نہیں ہوتا. یہ کیپیسٹی کی بات ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہاں پہ بیٹھے ہیں اس کیپیسٹی کے لوگ جو ابھی بھی کہتے ہیں انڈر پیڈ ہیں, لیکن جس طریقے سے دولت ان پر نچھاور کر رہی ہے ہونی چاہیے. اگر حسن نثار صاحب کی عزت نہیں ہوگی تو کیا میرے جیسے چپڑ کنادی کی عزت ہوگی؟ آپ دیکھیں قصہ یہ ہوتا ہے, یہ کس کی آپ دے رہے ہیں, ان کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں. وہ آج کے حسن صاحب جو نابغہ روزگار ہیں, ہاں اگر ارشاد بھٹی کو آپ دیتے میں اعتراض کرتا کہ یہ دھاندلی ہے. دیکھو یہ چیزیں ایسی ہیں, میں کوئی مزاق کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں بالکل ایک آپ سے اوپن ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. دیکھو فرینک, آپ کو کوالٹی ڈسکشن چاہیے نا, آپ کو یہ باقی ان کے لیے میں بتا دوں, مصطفیٰ کھار کی پراپرٹی بھی کرک ہوئی تھی, اور کس عزت کے جب واپس ہوئی. اس پاکستان کے اندر, یہ میری بات ذرا غور سے سنیں, ہر جب سے یہ بدقسمت ملک آزاد ہوا ہے, ہر 10 15 سال بعد
हमें एक मॉडल दिया जाता है, नया पाकिस्तान दिया जाता है। ये मेरा नाम क्यों लिया? 7-8 भट्टी मेरा साहब नाम प्लीज क्यों दे दे। मैंने कहा मुझे ये आपको देते तो इतराज था मुझे, मेरी ये अपनी राय है। ठीक है जी, बात ये कि अब 5-7-8 साल बाद के बाद जरा जी बिल्कुल बोले 7-8 साल बाद भट्टी साहब मुझे बात मुकम्मल करने दें। भट्टी साहब मुझे बात मुकम्मल करने दें। आप 7-8 साल बाद ये मुल्क जो है ना, जब ये जाते हैं, जब हालात अंगड़ाई लेता है, इस मुल्क की चूल्हे हिल चुकी होती है। किसी मिसाल दूं, 60s की दूं, 70s की दूं, 80s की दूं, 90s की दूं, क्या पाकिस्तान छोड़ के जाते हैं? ये जायदादें वापस हो रही होती है। नवाज शरीफ का ओल्ड सिटीजन होम बनाया गया था, वापस चलेगी मॉडल टाउन को उनका बाई घर। और कौम के साथ ये मजाक छोड़, ये धांधली कौम के साथ करनी छोड़ दो। नई ऑप्शन आपने किसी को पकड़ना है और ये जायदादें कर ले, वो शरण हलाल आप इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं। हसन साहब को कमेंट ये मिलेंगे देखें कि एक वक्त हालात में अंगड़ाई लेनी है। लेकिन भट्टी साहब 10 सेकंड में आप ऐड कर दें। न्याय साहब कता करावी अब और मजीद वक्त नहीं। जी भट्टी साहब भट्टी साहब ऐड करें। 10 मिनट में से 5 सेकंड आप ले ले और मुझे बता दें कि मेरा नाम किस खाते में आया है। भट्टी साहब मैंने आपकी तौहीन की है और अपनी की है। मैंने कहा हमें कोई पैसे छावर करेगा तो हम डिजर्व नहीं करते। हसन साहब जो कर रहे हैं अगर उनको है तो मैं कहता हूं कम है। इसमें मेरी जाती राय है, आपको बिल्कुल इख्तिलाफ कर सकते हैं, मेरी नपी राय है। और आप मैं तो हसन साहब बहुत कम हूं, आप मुझसे भी कम है। बस मैंने यही कहा है, आप इससे एग्री कर किस कौन से सलाहियतों में, अकल में, फहम में, फरासत में। वो बात हो गई ना भट्टी साहब, वक्त नहीं है। अकल में, हसन साहब कुछ फहम ऐड और करना चाहेंगे आप इस मामले पे? मैं हसन साहब का अगर 1/10 हूं, शरण हलाल करार दे रहे कल से न्याय साहब, हसन साहब। नहीं जी नहीं अफसा देखें बात सुने। मेरा हजब को गलत बात किया मैंने, भाइयों जैसा ताल्लुक है और ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं कि मैं नहीं, आपने ठीक बात की है। मैं थोड़ा एक बात ऐड करना चाह रहा हूं। देखें बात सुने, मैं थोड़ा बहुत कोई 2-4% डिफॉल्ट कर जाऊं, न्याजी साहब आप कर जाओ, आप इंजीनियर हो क्वालिफाइड, लेकिन आप अकाउंट्स की दुनिया के आदमी नहीं हो। लिविंग बियॉन्ड मीन्स एक एक्सेप्टेड किस्म का नॉर्म है। मेरी अगर इनकम है 100 रुपया तो मेरा लाइफस्टाइल जो है वो 1000 रुपये वाला है, तो उससे पूछा तो जा सकता है, वो उसमें कोई नुकसान नहीं। और अगर बंदा वाकई चोर ना हो तो मैं तो बार बार ये बात करता हूँ कि मुमकिन है 2-4-5% वो ना बेचारा बता सके कि यार हम कोई अकाउंटेंट्स नहीं है, मेरा कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट नहीं है, आई एम एन इंडिविजुअल, ये मेरी इनकम है, तो अच्छा को हो गया होगा, कहीं भूल चूक हो गई कोई मामला हो गया होगा। मेरे में वो चल रहा है आजकल के जी, ये पता नहीं कितनी 62 लाख की कितने की पेमेंट की। कोई खबीस ये गौर करने पे तैयार नहीं कि उस पे ऑर्डर के नीचे लिखा हुआ है कि ये अदायगी है फॉर्च्यूनर की। तो ये तो हाल है इस मुल्क का। पूछ लें भाई, आजकल जर्नलिज्म में खप पड़ी हुई है कि जी फलाना है ढमकाना, अब पूछो भाई, पूछ लो। हज़रत मैं सिर्फ बात जो है ना, ये मुमकिन है कि 1-2% हज़रत मैं उससे एक और एंगल से बात करूं। ठीक है न्याय साहब, एक बात जो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए कि एक लाइन नहीं उनको बात करने दें। एक मिनट अफसा समझ आए। हज़रत लिविंग बियॉन्ड मीन्स जो है, अगर आपका पब्लिक ऑफिस नहीं है तो आपसे नहीं पूछा जा सकता। उनसे हसन इसहाक डार से सही पूछा गया कि उनके पास एक पब्लिक ऑफिस है, उस पब्लिक ऑफिस में से पहले कम से कम कोई चार्ज तो फ्रेम करें कि इसमें से है, आलदो में नहीं मिल रहा। देखिए मियां मंशा से नहीं पूछा जा सकता कि आप लिविंग बियॉन्ड मीन रहे या नहीं, क्योंकि ये नैब के अंदर नहीं आता। आपको और कोई बेशक कोई महकमा शायद हो मौजूद हो तो ये भी मालूम करे कि बंदा स्मगलर तो नहीं है, बंदा कोई चोर तो नहीं है। लेकिन पब्लिक ऑफिस होल्डर है, मैं उस हवाले से कहा कि नैब के अंदर आपको पॉइंट लेके आगे जा रहे हैं। नैब के जुरिस्डिक्शन नहीं, नैब की जुरिस्डिक्शन जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी होती है और कंपनीज को भी। 65 कंप्लेंट्स करप्शन का अक्रॉस द बोर्ड 65 कंप्लेंट्स हैं पब्लिक की, पब्लिक बनी। उसमें तो अगर मैं फर्ज किया फंड रेजिंग कर रहा हूं किसी जगह पे और पब्लिक कंप्लेंट्स आती हैं तो नैब के पास ये राइट है कि कम से कम 65 कंप्लेनेंट्स आएंगे, तो 65 डबल शॉक होगा, 65 कंप्लेनेंट्स आएंगे, वगरना तो जो है एक दो बंदों पे नहीं जाते। आपके पॉइंट पे ही बेनजीर जी, बेनजीर प्लीज। नहीं अब सर जहाँ तक आपका सवाल है, मुझे नहीं समझ आई कि अभी इतनी जल्दी क्या थी उनके असासे सीज करना
اور یہ کارروائی کرنا. دیکھیں ابھی پچھلے مہینے شہزاد اکبر صاحب کیا کہہ رہے تھے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ میرے بات ختم کرنے دے بھٹی صاحب پلیز ذرا مکمل کریں. یہ انہوں نے پچھلے مہینے کہا کہ ہم نے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی, میں بات نہیں کر سکتی بھٹی صاحب, ہر پورا ہوا ہے. پلیز بھٹی صاحب, نہیں آپ مجھے, آپ نے بات کر لی, آپ نے 2-3 دفعہ بات کر لی. بھٹی صاحب لکھ لیں, جو بھی پوائنٹ دینا ہے وہ اس کے بعد کر لیجیے گا. بے نظیر دیکھیں پچھلے مہینے وہ کہہ رہے تھے ہم نے برطانیہ کے ساتھ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی سائن کر لی ہے. اس ایکسٹریڈیشن ٹریٹی میں وہ کہہ رہے تھے ابھی کچھ تھوڑی دیر بعد ہی ہم اسحاق ڈار صاحب کو واپس ملک لے آئیں گے, حسین نواز کو بھی لے آئیں گے, میرے خیال سے ہم اور بھی کسی کا نام لے رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے ان کو بھی ہم لے آئیں گے. ایکسٹریڈیشن ٹریٹی سائن ہوگی, اگر سائن ہو گئی ہے اور آپ اسحاق ڈار صاحب کو واپس لا رہے ہیں ملک میں, تو پھر آپ ان کو لائیں, پھر کارروائی کریں, ان کو کورٹ میں لے کے جائیں اور پھر پراپرٹی بھی سیز کریں, جو آپ نے کرنا ہے کریں. ابھی وہ ایبسکانڈر ہیں, ایبسکانڈر تو خیر کوئی اور بھی ہیں, ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ نیب کا جو قانون ہے اس کی جو تبدیلی ہونی ہے, اس میں جو ترمیم لانی ہے, اس پہ بھی بات کی جائے. دیکھیے نیب کا قانون تو ہے, وہ یہ کر سکتا ہے, اس کے پاس جورسڈکشن ہے, لیکن اس کی قانون کی تبدیلی پہ جو ستمبر میں میرے خیال سے ایک ٹاسک فورس بنی تھی, اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ لا چینج کب کرنا ہے. اس کے بعد میرے ابھی سپریم کورٹ کا بھی پچھلے سال کا ایک آرڈر ورڈکٹ تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پلی بارگین بھی چینج کی جائے, جو پلی بارگین کا لا ہے نیب میں, اس پہ بھی کوئی بات نہیں ہو رہی. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بلکہ اب تو پیسے ریکور کیے جا رہے ہیں, بالکل, بلکہ ابھی کچھ دن پہلے ایک رپورٹ آئی تھی اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ حکومت نے منظوری دے دی اینٹی منی لانڈرنگ بل کی. اس بل میں کیا ہے, اس بل میں یہ ہے کہ اگر آپ منی لانڈرنگ کی آپ کو کنوکشن ہوئی ہے تو آپ کو پہلے ہوتا تھا 2 سال کی سزا, اب 10 سال کی. اگر نیب پہلے آپ کو 90 دن ریمانڈ پہ رکھ سکتا تھا, اب آپ کو وہ 6 مہینے ریمانڈ پہ رکھ سکتا ہے, اور اس کو اب اریسٹ وارنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ اس قسم کے قانون لائے جا رہے ہیں جو ڈیو پروسیس کے خلاف جاتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. یہ آپ کو قبل از وقت سا کام لگتا ہے, نئی کو آپشن آپ لے رہی ہیں. ہمارے تمام تجزیہ کاروں کی اس معاملے سے متعلق رائے آپ نے جانی. ایک اور ایشو ہے, اس پر ہم گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. بھارتیہ راجیہ سبھا نے بیک وقت 3 طلاقوں پر پابندی کا متنازع بل منظور کر لیا ہے. بیک وقت 3 طلاقوں کے متنازع بل پر 2017 سے بھارتی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی اور اپوزیشن کے درمیان تنازع جاری تھا. تاہم گزشتہ دنوں لوک سبھا سے منظوری کے بعد اسے راجیہ سبھا سے بھی پاس کرا لیا گیا ہے. پاکستان میں بھی 3 طلاقوں کے معاملے میں مختلف مکاتب فکر کی مختلف رائے ہے. کیا پاکستانی حکومت اور اپوزیشن کو مل کر اس ضمن میں کوئی متفقہ قانون لانا چاہیے, اور کیا اس میں قانون سازی ممکن ہے؟ اسی پر ہمارا سوال کچھ یوں ہے. بھارتی پارلیمنٹ نے بیک وقت 3 طلاقوں پر پابندی کا متنازع بل منظور کر لیا. پاکستان میں طلاق کا قانون مختلف مکاتب فکر کے مطابق مختلف ہے. کیا پاکستان میں تمام مکتبہ فکر کے تعاون سے 3 طلاقوں پر پابندی لگنی چاہیے, ہاں یا نہیں؟ سب سے پہلے حسن نثار صاحب کی طرف جائیں گے. حسن صاحب, اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں صاحب, بات سنیں, میں تو ایک مسلمان, ایک فرد, ایک انسان کے طور پہ آپ یقین کرو, مجھے گھن آتی ہے اس تصور سے, کیونکہ بیک وقت 3 طلاق کا جو یہ سلسلہ ہے نا, یہ انتہائی غیر منطقی, غیر سائنسی, مجنونانہ قسم کی سوچ, غیر اخلاقی. وجہ کیا ہے؟ why am I so pained about it? مجھے کراہت آتی ہے اس سے اور اس سوچ سے. وجہ یہ ہے کہ طلاق جو ہے یہ 2 بالغوں کے 2 انڈیویجولز کے درمیان کا معاملہ, لیکن یہ ایک ایسا خطرناک, خوفناک کھیل ہے جس میں سفر وہ کرتے ہیں معصوم بچے جو فریق ہی نہیں ہوتے, نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. تو یہ کھڑے کھڑے بندہ غصے میں بہت کچھ بک دیتا ہے. ہمارے آپس میں اتنے اچھے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں. ہماری میری نیازی صاحب, میں نے باقاعدہ میاں والی ان کو کال کر کے اپالوجائز کیا, یہ وہ ایک بار ہو گئی جھاگ, میری بے وقوفی ہوگی بھائی, یہ کیا بات ہوئی؟ یہ رش آف بلڈ میں بندہ بک جاتا ہے, کو نکل جاتی ہے بات. ہمارے یہاں تو ویسے بھی تعلیم, تربیت اور گرومنگ 3 مراحل ہوتے ہیں. تعلیم ہماری گھٹیا ہے, تربیت کا وہ نام و نشان نہیں ہے. بچپن میں ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پیرنٹس بتاتے تھے ڈوز اینڈ ڈونٹس, یہ وہ, اب کسی کو ٹائم ہی نہیں ہے. تو بچے مظلوم جن کا کوئی رول ہی نہیں ہوتا,
وہ پوری پوری زندگیاں اس کی قیمت چکاتے چکاتے ان کی بیت جاتی ہیں. تو ایک انسانوں والا کام کرو. صحیح. ہیٹس آف ٹو انڈیا جنہوں نے یہ کام کیا ہے. یہاں ہونا چاہیے. یہ نسلوں پہ ظلم ہے, اس کا بندوبست کریں. کوئی غصے میں آدمی کو بک گیا تو باپ نے کہا وہ کمال ہے بھائی, میں تو اس کے حق میں ہوں, ختم کرو یہ, اس کو اگر کر سکتے ہو تو کرو. بالکل لگنی چاہیے پابندی. آپ کے خیال میں اس پہ ہونی چاہیے بات, اور کیوں, یہ بھی حسن صاحب نے ایکسپلین کیا. بھٹی صاحب, جس طرح ہم نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ یہاں پر یہ معاملہ اس لیے مختلف ہے کہ مختلف مکاتب فکر کا اس پہ مختلف طریقہ کار ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں اس پہ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ ہم دیکھیں گے ایسا. دیکھیے, پہلی بات تو یہ افسا کہ آج مجھے بھی پہلی مرتبہ میں کہہ رہا ہوں می ٹو کی مہم آپ کے خلاف شروع کروں کہ مجھے آج آپ نے بولنے ہی نہیں دیتی. آپ آج خواتین کو اتنا آپ نے ٹائم دیا, اور خواتین میں بیٹھے نیاز صاحب کو, کہ مجھے تو بالکل بھی 5 سیکنڈ بھی نہیں دیے. تو میں کیا کروں؟ یعنی ہمیشہ بھٹی صاحب آپ کو نیاز صاحب کے ساتھ موقع ملتا ہے, سب اتفاق کریں گے اس بات سے. آج دیکھیے نہیں, آج دیکھیے کہ اب بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم مس گائیڈ کرتے ہیں, یہ جو کہتے ہیں منہ میں رکھ کے کہ ایک اور مفرور بھی ہے, وہ ایک اور مفرور جو ہے وہ پرویز مشرف ہے, اور وہ آپ نے ہی جانے دیا تھا آپ کی جمہوریت نے. کیوں اس طرح منہ میں رکھ کے باتیں کرتے ہو؟ اس ٹاپک پہ آ جائیں, اس پہ ہم بہت دفعہ بات کرتے ہیں. کوئی مت نہ جائے امیر, بات بڑی خوبصورت کر دیا آپ نے. دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے, آپ نے دریا کو خوبصورت بات کیا, بند کر دیا. مکمل ہونے دیں, ٹھیک ہے جی, مکمل ہونے دیں. نہیں بات ہو گئی, مرچیں نہ لگیں, ذرا مائک بند کریں. میری جان بات جانے اتنا پنہا تھا کہ بھامبڑ بن چکے ہیں. ان کو واپس لانا چاہیے. ان کو 101 مرتبہ کہا ہے, ان کو واپس لانا چاہیے. حسن حسین کو لانا چاہیے, علی عمران کو لانا چاہیے, اسحاق ڈار کو لانا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ یہ پتہ نہیں آج چھلو ہو گیا, ہوا ہی نہیں, چالا کام نہیں ہوا. بھائی خدا کے لیے, چالا کام 1.5 مہینہ ہو گیا, چالا کام ابھی بھی نہیں ہوا. 101 سے ایک سارا ہوتا کہ ابھی بھی چالا کام, نیب برا ہو گیا, سارا برا ہو گیا, سب برا ہو گیا, ابھی چالا کام نہیں ہو گیا. خدا کا خوف کرو. دوسری بات یہ کہ حسن صاحب سے بالکل ایگری کرتے ہوئے, حسن صاحب سے بالکل ایگری کرتے ہوئے, یہ واحد کام ہے طلاق جو ہے. میں حدیث نبوی ایک سنی تھی کہ طلاق اللہ تعالیٰ کو حلال کاموں میں ناپسندیدہ واحد کام ہے. یہ وہ کام ہے جس سے بچنا چاہیے خدا کے لیے. 3 طلاقوں کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں بنتا. ایک مکتبہ فکر میں ہے کہ ہاں, تو ایک مکتبہ فکر میں ہے کہ 3 طلاقیں بھی دیں تو 1 بنتی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے. بالکل نہیں ہونا چاہیے. حسن صاحب کو ساتھ پورا ایگری کرتا ہوں. نہیں ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. بے نظیر, آپ کے کیا خیالات ہیں اس معاملے پر؟ اب سر کافی مسلم ممالک میں اس میں پہلے ہی پابندی ہے, جیسے کہ ترکی میں, انڈونیشیا, ملیشیا, بنگلہ دیش میں پہلے اس پہ پابندی ہے. اچھا, میری پچھلے سال میں نے قبلہ ایاز صاحب جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں, ان کا میں نے انٹرویو جب کیا تھا تب میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا, تو ان کی بھی یہی رائے تھی, بلکہ انہوں نے تجویز دی تھی گورنمنٹ کو کہ اس کو کرمنلائز کریں. اس پہ 6 مہینے کی انہوں نے کہا تھا سزا ہونی چاہیے, اور 1 لاکھ کا جرمانہ ہونا چاہیے اگر کوئی اس لا کو بریک کرے. تو ان کی بھی یہ رائے تھی. اس کے بعد آج میری ان سے پھر اس پہ بات ہو رہی تھی, میں نے ان سے دوبارہ پوچھا, میں نے کہا اس پہ کوئی پروگریس ہوئی, کچھ ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوا, ہم نے لا منسٹری کو اپنی ریکمنڈیشن بھیج دی, اس کے بعد اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. تو بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ باقی مسلم ممالک میں بھی اس پہ پابندی ہے. اب انڈیا نے بھی اس کو بین کر دیا ہے, اور یہاں پہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ایک بڑی کنزرویٹو ادارہ ہے, وہ اگر یہ تجویز دے رہا ہے تو حکومت کو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے, پارلیمنٹ میں اس کو لانا چاہیے, اور اس پہ بحث ہونی چاہیے. محمل, کیونکہ دیگر مسلم ممالک کا بھی بے نظیر بتا رہی ہے, یہاں پہ آج تک اس کے اوپر بات کیوں نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی تو کیا چیلنجز رہے؟ اچھا افسا, ویسے آج بابر اور ریما نہیں ہے, اگر کوئی لا ایکسپرٹ ہوتا تو میرے خیال میں ذرا اس سے زیادہ بہتر ہو جائے. جہاں تک مجھے معلوم ہے, فیملی لا جو ہمارا ہے اس کے اندر ایکچولی 3 طلاق پہ پابندی ہے, جو پاکستان کا یونیفارم سول کوڈ ہے,
اور اگر آپ کسی کو ڈیورس دیتے ہیں یعنی کہ ڈیورس کا پورا پروسیجر آپ کو یونین کاؤنسل میں رجسٹر کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ نے 3 طلاقیں بھی دی ہوں تو آپ پہلے اس کو ایک ہی طلاق پہلے مہینے میں کنسیڈر ہوتا ہے, 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے جو رجوع کرنا پڑتا ہے. یہ ہمارے لاء میں ہے, ٹھیک ہے. میں وہ نہیں کہہ رہی جو زبانی کلامی ہو کر اور پھر وہ رجسٹر نہیں کرائی جاتی, کیونکہ زبانی ہمارے لاء کے تحت زبانی طلاق جو ہے ویلڈ نہیں ہے. اچھا, جو بے نظیر نے ذکر کیا اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل والا, کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا, وہ اس لیے کیونکہ ویسے جو آپ نے بات کی مکتبہ فکر میں واقعی ڈفرینس ضرور ہے. جس طرح بھٹی صاحب نے کہا کہ ایک کے اندر ہے کہ اگر آپ 3 دیتے ہیں تو اس کو ایک ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے, کچھ میں ہے کہ اگر آپ 3 دیتے ہیں تو 3 ہو جاتی ہے. لیکن اس میں اسلامک لاء کے اندر یہ ہے کہ یہ ایک جرم ہے, سنگین جرم ہے 3 دفعہ اکٹھے طلاق دینا, اس لیے اس کی سزا ہے یا جیل یا جو بھی اس کا ہوتا ہے وہ اس کی ایک سزا ہے. تو پاکستان میں تو خیر ان ایفیکٹ اگر لاء وائز دیکھا جائے تو ہم انڈیا سے بہت آگے تھے. ہم نے پہلے ہی اس کے اندر یہ کر دیا تھا کہ آپ 3 طلاقیں نہیں دے سکتے, ایک ہی طلاق کنسیڈر ہوگی تاکہ رجوع ہو سکے. پھر اگر آپ دوسری دیتے ہیں مہینے بعد پھر وہ دوبارہ رجوع ہو سکے, مہینے یا 1.5 مہینے کا ہوتا ہے, پھر تیسری ہو تو پھر فائنل ہوتا ہے. تو انڈر دا لاء اٹس دا سیم فار ایوری مکتبہ فکر. صرف اور صرف یہ کہ ہاں اسلامی مکتبہ فکر کے اندر تھوڑا ڈفرینس ہے, بٹ وہ آئی ڈونٹ نو انڈر دا لاء تو اس کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں کوئی آپشن لیکن آپ لے رہی ہیں. نیائی صاحب, بھارت میں بہت بحث ہوئی اس معاملے کے اوپر, لیکن آخر کار قانون سازی بھی ہو گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے؟ بھی مسئلہ تو جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ مسئلہ یہ ہے نہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ فقہ یہاں جو ہے میجورٹی کا ہے, اور امام ابو حنیفہ کی اس بارے میں بڑی سخت رائے ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں, اس لیے جب یہ علماء کے پاس جاتا ہے اور حنفی علماء کے پاس جاتا ہے تو وہ ترت کہتے ہیں کہ آپ نے 3 طلاقیں دی تو ہو گئی. اور کئی علماء ہیں, مطلب جو اہل حدیث ہیں یا شافعی ہیں یا مالکی ہیں جو باقی ملکوں میں زیادہ ہیں, تو وہ وہاں پہ یہ صورتحال نہیں ہے. اب اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ طلاقیں جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وقت میں, یہ 100 طلاقیں بھی آپ دیتے تھے تو اس کو ایک تصور کیا جاتا تھا. حضرت عمر جو تھے, جو کہ دنیا کو پہلی دفعہ سویلائز لا سے متعارف کرایا, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک مذاق بن گیا ہے کہ لوگ 100 طلاقیں دیتے ہیں. تو انہوں نے آ کے پہلی دفعہ اس کو قانون بنایا, یعنی کہ یہ کوئی شرعی حکم نہیں تھا. حضرت عمر کا ایک ایڈمنسٹریٹو حکم تھا کہ جو دے گا طلاقیں 3, 4, 5, کیونکہ عربوں میں روایت تھا کہ میں تمہیں 100 طلاقیں دیتا ہوں, میں ماں کی قسم کھا کے دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی میں اس کو نافذ سمجھوں گا. یہ سزا تھی. یہ کوئی ایسی سزا نہیں ہے کہ آپ کو کوڑے مارنے میں, بلکہ لوگ تو اس کے بعد ہر بندہ ریمیڈی مانگتا ہے. حسن صاحب نے جیسے بتایا ہے کہ یہ میں ہر وقت کہتا ہوں کہ ہم بہن بھائی 30, 40, 50 میری عمر میں 66 یہ رہتے ہیں, کتنی بار لڑائی ہوئی ہیں. جن دوستوں کے ساتھ میری 30, 40, 50 سال کی لمبی دوستی ہے, ان سے کئی دفعہ ناراضگی ہو چکی ہیں, کیونکہ لمبے عرصے میں انسان کے اپنے جو ایموشن اور پیشن جو ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ٹکراتے ہیں, لڑائی ہو جاتی ہے, لیکن اتنی پرانی دوستی صلح ہو جاتی ہے. اب طلاق جب ایک دفعہ دیتے ہیں تو اسلام نے یہ کہا یہ تھا کہ ایک دفعہ دیں, پھر اس کے بعد دوبارہ اگر رجوع نہ کرے تو پھر اس کے بعد دوسرے مہینے میں دے, تیسرے مہینے میں دے. یہ تو رائج تھا. اب اس کا مطلب یہ ہے مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی منوعان لکھ دیا کہ جو امام ابو حنیفہ نے کہا ہے اسی لکیر کے فقیر. اس کے اوپر ایک جب تک اجتہاد نہیں ہوتا یا حکومت وقت اپنے طور پہ, چونکہ ہمارے پاس اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے اور ہمارے پاس ادارے بھی ہیں, اس میں کچھ سزا کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ لوگ خوش ہوں گے کہ آپ ان کو یہ ریلیف دے دیں کہ سپر آف دا مومنٹ میں غصے میں جب وہ طلاق دیتے ہیں تو کون ہے. اور حسن صاحب جاتے ہیں, ہم جانتے ہیں, ہم کہیں خود ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں, کہیں ہمارے دوست ہماری فیملی کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ ساری بار ریگریٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ ایک ایسا قانون ہے جو کہ اب بن گیا. امام ابو حنیفہ کے لیے لیا, اس سے لوگوں نے اختلاف بھی کیا, لیکن اب اس کی اختلاف بھی گزاری ہے. کیا کس طریقے سے چیلنجز اس میں پیش آ رہے ہیں وہ بھی ایکسپلین کر دیا نیائی صاحب نے کہ کہاں پیدا ہوتی ہے سارے معاملے کے اندر. بہرحال ہمارے تمام تجزیہ کاروں نے واضح طور پر اس معاملے پر ہاں کا آپشن لیا. اجازت دیجیے ناظرین, خدا حافظ. مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے, میرا نام ہے مسٹر جیم. ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں, اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے.